شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا اما بعد۔ مسلسل ہماری گفتگو ماہ رمضان المبارک کی روزانہ کی دعاؤں کے اعتبار سے جاری و ساری ہے، اور آج 23ویں دن کی دعا کی تلاوت اور اس کی مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کیا جا رہا ہے۔ دعا آج کے دن کی جو امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم فرمائی وہ یوں ہے: اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل عثرات المذنبین۔ اے پروردگار، اللہم اغسلنی یا اللہم اغسلنی فیہ، پروردگار اس دن میں مجھے پاک کر دے، من الذنوب، گناہوں سے مجھے پاک فرما دے، وطہرنی فیہ من العیوب، اور اس دن میں مجھے طاہر کر دے، پاکیزہ کر دے، من العیوب، میری برائیوں کو، میرے عیوب کو، میرے عیبوں کو پروردگار مجھ سے دور کر دے اور مجھے میرے عیبوں سے پاک کر دے۔ وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب، اور اے پروردگار دلوں کے تقوی یا دل کے تقوی کے ذریعے سے اس دن میں پروردگار میرا امتحان لے، یا یہ کہ بار الہ میرے دل کو تقوی سے بھر دے، اور جو دلوں کا تقوی ہوتا ہے اس دل سے، اس تقوی سے میرے دل کو بھر دے۔ یا مقیل عثرات المذنبین، اے گناہگاروں کے گناہوں کو دھو دینے والے اور پاک کر دینے والے۔ اس دعا کی تلاوت کا ثواب جیسا کہ روایت میں ملتا ہے وہ یوں ہے کہ من دعا بہ مر علی الصراط کالبرق الخاطف مع النبیین والشہداء والصالحین، کہ جو کوئی بھی اس دن کی دعا کو تلاوت کرتا ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک کے 23ویں دن کی دعا کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہے، تو پھر پروردگار اسے صراط سے وہ صراط کہ جو بال سے زیادہ باریک ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس سے اپنے بندے کو اس طرح سے گزار دیتا ہے، کالبرق الخاطف، بجلی، چمکتی ہوئی تیز بجلی کی طرح سے پروردگار عالم اس دن کی دعا کو تلاوت کرنے والے شخص کو صراط سے گزار دیتا ہے، مع النبیین والشہداء والصالحین، اور اسے انبیاء کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اور صالح بندوں کے ساتھ محشور فرماتا ہے۔ اب جب بات صراط کی آئی ہے تو سرکار مولا ابو الحسن سرکار علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء مولا کی ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ من زارنی علی بعد داری، جو کوئی میری زیارت کو آتا ہے اس بات کے باوجود کہ میری قبر اس کے وطن سے اور اس کے رہنے کی جگہ سے دور ہے، اتیتہ فی ثلاث مواطن، جو کوئی میری زیارت کے لیے آتا ہے، دور کا سفر اختیار کر کے میری قبر پر آتا ہے مجھے السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام کہنے کے لیے، تو میں 3 جگہوں پر اس کی مدد کو آتا ہوں، یا میں 3 جگہوں پر اس کے پاس آتا ہوں۔ عند تطایر الکتب یمینا و شمالا، جب دائیں یا بائیں دو میں سے کسی ایک ہاتھ میں میرا نامہ اعمال دیا جائے گا، اور یہی وہ مرحلہ ہوگا کہ جب یہ طے ہو جائے گا کہ اگر دائیں ہاتھ میں میرا نامہ اعمال دیا گیا، بک آف ڈیڈز اگر میرے رائٹ ہینڈ پر رکھا گیا، تو یہی ہوگا کہ جنت کا پروانہ اور کامیابی کا اعلان، اور اگر لیفٹ ہینڈ پر رکھا گیا، بائیں ہاتھ پر رکھا گیا تو یہ انسان کی ناکامی کا اعلان ہے آخرت کے اندر۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں روایتیں ملتی ہیں کہ پروردگار عالم
آخری وقت تک اپنے بندے کو یہ موقع عنایت فرماتا ہے، اور وہاں پھر اسے پروردگار موقع دیتا ہے، اور اگر اس موقع کے عوض وہ وہاں پر کوئی ایسا کام انجام دے دیتا ہے، یعنی کہ رب ذوالجلال کی رحمت سے پر امید رہتا ہے اور اللہ کی رحمت کو پکارتا ہے، پروردگار عالم کو پکارتا ہے، تو وہاں پر یعنی آخرت میں پھر سے اسے ایک موقع ملے گا۔ اگر اس موقع کو وہ اویل کر لیتا ہے تو پھر رب ذوالجلال اسے وہاں پر بھی بخشش اپنی عطا کر دے گا اور اسے پھر جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ تو کیا چیز ہے؟ عند تطایر الکتب یمیناً و شمالاً، رائٹ لیفٹ ہینڈ میں، دو میں سے دائیں بائیں ہاتھ میں سے کسی بھی ایک ہاتھ پر نامہ اعمال کا رکھا جانا، جب یہ طے ہو رہا ہوگا اتیتہ، میں اس کے پاس آؤں گا۔ تطایر الکتب یمیناً و شمالاً وعند الصراط وعند المیزان، اور دو جگہ کہاں پر؟ عند الصراط، جب صراط سے گزر رہا ہوگا، پل صراط سے گزر رہا ہوگا، تب میں آؤں گا اس کی مدد کے لیے، اس کے پاس آؤں گا۔ وعند المیزان، اور جب اعمال اس کے تل رہے ہوں گے میزان پر، تب بھی میں اس کی مدد کے لیے اور اس کے پاس آؤں گا چل کر۔ اب ذرا دیکھیے کتنے کریم ہیں ہمارے مولا، کتنے کریم ہیں ہمارے آقا، کہ جو اپنے زائر کے لیے فرماتے ہیں کہ من زارنی علی بعد داری، کہ جو میری زیارت کے لیے آتا ہے دور وطن کے باوجود بھی، تو میں 3 مقامات پر اس کے آؤں گا۔ ہمارے سلام و لاکھوں سلام سرکار غریب الغرباء انیس النفوس مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام پر۔ اب آ جائیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا جملے ہیں۔ اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب، پروردگار مجھے اس دن میں گناہوں سے پاک کر دے، دھو دے، مجھے گناہوں کو دھو دے میرے اور پاک کر دے۔ اب جو انسان کے پاس پروردگار عالم نے پہلے سے گناہوں سے پاک ہونے کے راستے بتا رکھے ہیں، وہ کون سے راستے ہیں؟ ذرا اس کی طرف بھی ہم ایک نگاہ کرتے ہیں۔ گناہ کا اقرار کرنا، گناہ کا اقرار کرنا بھی انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ البتہ یہ گناہوں کا اقرار انسان اکیلے میں بیٹھ کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں کرے، مجمع میں سب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور بتلانا کہ میں نے یہ گناہ کیا، کسی کو اپنے گناہ پر گواہ بنانا، یہ شریعت کی طرف سے بہت زیادہ سجیسٹڈ کام نہیں سمجھا گیا ہے، اور اس کو مناسب کام نہیں سمجھا گیا ہے شریعت کی جانب سے، کہ انسان دنیا میں اپنا گناہ بیان کرتا پھرے، کہ جس کی وجہ سے، یعنی فلسفہ کیا ہے اس کا، کہ ہر ایک کو اپنا گناہ بتاتا پھرے گا تو ہوگا یہ کہ دوسروں کو بھی تشجیع ملے گی اور دوسرے بھی ہمت کریں گے اور جرأت کریں گے کہ وہ گناہ کریں۔ لہٰذا یہ منع کیا گیا ہے، اس کو سجیسٹ کیا گیا کہ گناہ اپنے دوسروں سے شیئر نہ کیا کرو۔ رب کے حضور اپنی جرم کا، اپنے گناہ کا اقرار کرو اور اس سے التجا کرو کہ پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے۔ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ ما ینجو من الذنب الا من اقر بہا، خدا کی قسم، یعنی امام محمد باقر علیہ آلاف التحیت والثناء مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کوئی شخص اپنے گناہوں سے نجات اس وقت تک حاصل نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار پروردگار عالم کی بارگاہ میں نہیں کرتا۔ اقرار کرے گا اور پروردگار عالم سے کہے گا بار الہ، میں جانتا ہوں کہ میں دنیا سے چھپا کر کوئی گناہ کر لوں گا، مگر تجھ سے کوئی بھی چیز، کوئی گناہ، کوئی کام، کوئی خیال، کوئی خیانت چشم، پروردگار تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، تو سب جانتا ہے۔ ایک ہی ہے کہ انسان گناہوں کا اقرار کرے اپنے۔ نمبر 2، توبہ و استغفار، ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ ذکر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کا پڑھا جانا گناہوں سے مغفرت کا سبب بنتا ہے، رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے، مشکلات سے دوری کا سبب بنتا ہے، اور عافیت، امن و عاشتی و سکون کا سبب بنتا ہے۔ استغفار کا کثرت کے ساتھ انسان کا تلاوت کرنا گناہوں سے پاک ہونے کے راستوں میں سے ایک اور راستہ ہے۔ گناہوں سے پاک ہونے کے راستوں میں سے ایک اور راستہ کون سا ہے؟ نمازوں کو قائم کرنا اور اپنے وقت پر نمازوں کو ادا کرنا۔ انسان اس کے علاوہ نماز شب کی طرف اپنی رغبت کو بڑھائے اور جتنا ممکن ہو سکے نماز شب
کیونکہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ اعلیٰ التحیت والثناء مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ صلاۃ المؤمن باللیل تذہب بما عمل من ذنب النہار، کہ مومن کی صلاۃ اللیل کی ادائیگی یعنی نماز شب کا، کسی مومن کا نماز شب کا پڑھنا یا نماز شب کا رات میں پڑھنا، نماز شب میں پڑھی جاتی ہے، تو نماز شب کا پڑھنا انسان کے دن کے گناہوں کو دھو دیا کرتا ہے، اور لیل میں نماز کا پڑھنا صلاۃ المؤمن باللیل تذہب بما عمل من ذنب النہار، تو جو دن میں گناہ کیے ہیں انسان شب میں نماز شب پڑھ کر اسے دھلوا لے پروردگار عالم سے التجا کر کے۔ یہ ایک اور راستہ انسان کو اپنے گناہوں سے پاک ہونے کا، اور ایک راستہ اور، انسان اگر اپنے گناہوں سے پاکیزہ ہو جانا چاہتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کو مسلسل کرتا رہے، قرآن کریم کی تلاوت۔ اور ایک اور راستہ ذکر، پروردگار عالم کے ذکر سے اپنی زبان کو اور اپنے وجود کو معطر رکھے اور مزین رکھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کی تلاوت کرنا، الحمدللہ کے ذکر کی تلاوت کرنا، الشکر للہ کی تلاوت کرنا، سبحان اللہ، استغفر اللہ، توکلت علی اللہ، یہ سارے وہ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیحات اربعہ، جو کہ ذکر کثیر کے عنوان سے جانا گیا ہے۔ تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تلاوت کرنا کثرت کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ بار الہ میرے گناہوں سے درگزر فرما، یہ خود انسان کے گناہوں سے پاک ہونے کا ایک سبب ہے۔ ایک اور انسان کے گناہوں کو دھونے کا سبب، بہت بڑا دروازہ اور بہت بڑا سبب ہے زیارت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام۔ یبن الشبیب، سرکار مولا رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، مولا ارشاد فرماتے ہیں یبن الشبیب ان سرک ان تلق اللہ ولا ذنب علیک، اے ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، اگر تو پسند کرتا ہے اس بات کو کہ تو اپنے رب سے اس حالت میں ملے کہ کوئی گناہ تیری گردن پر نہ ہو، فزر حسین، فزر الحسین یا فزر حسینہ یا فزر الحسینہ علیہ السلام، اگر تو چاہتا ہے کہ تو اپنے رب سے اس عالم میں ملے، ملاقات کرے، کہ تیری گردن پر کوئی گناہ باقی نہ ہو، تو اپنے مولا سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میرے جد حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرو۔ ایک اور راستہ ہے اپنے گناہوں سے انسان کو پاک کرنے کا، اور وہ ہے امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان المؤمن اذا صافح المؤمن تفرق من غیر ذنب، جب ایک مومن دوسرے مومن سے مصافحہ کرتا ہے، جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملا، سلام دعا ہوئی اور مصافحہ کیا، ایک دوسرے نے ہاتھ ملایا، تو جب مصافحہ کر کے ایک دوسرے سے مل کر جدا ہوں گے تو اس عالم میں جدا ہوں گے کہ دونوں کا کوئی گناہ نامہ عمل میں باقی نہ رہے گا۔ کیا کریمی ہے، بہانوں سے پروردگار اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اور یہاں پر بندوں کا یہ عالم ہے کہ کسی کو گناہگار ثابت کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ معاف کرنا یہ اللہ کی ادا ہے، اور انسان پروردگار عالم کی ادا کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ شیطانی وسوسوں میں آ کے اللہ کے بندوں پر فرد جرم عائد کرنا، کسی کو مورد الزام ٹھہرانا، کسی کو گنہگار ٹھہرانا اور کہنا کہ بھائی یہ تو اچھا آدمی نہیں ہے، یہ تو یوں کرتا ہے، یہ تو یوں کرتا ہے۔ کبھی کسی کو معاف کرنا بھی سیکھیے تاکہ کل آپ کو بھی معاف کیا جائے۔ اس کے علاوہ گناہوں سے انسان اپنے آپ کو اگر پاک کروانا چاہتا ہے تو جتنا ہو سکے جو علم وہ رکھتا ہے اس علم کو آگے بانٹے اور لوگوں کو تعلیم دے۔ لہٰذا اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب، اے پروردگار اس دن میں مجھے پاک کر دے میرے گناہوں سے، اور اس دن میں مجھے طہارت عنایت فرما میرے عیبوں سے، میرے عیبوں کو ختم کر دے، میرے ذنوب کو پاک کر دے، دھو دے۔ حقیقت میں عیب ہے کیا چیز؟
کس چیز کو روایتوں میں اور حدیثوں میں عیب کہا گیا ہے؟ مولا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کفا بالمرء عیبا ان یبصر من عیوب الناس ما یغما عنہ من امر نفسہ، کہ انسان کے لیے عیب دار ہونے کے لیے، انسان کی کسی بھی انسان کے عیب دار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہ دیکھے، اپنے گناہوں کو نہ دیکھے، اپنے عیوب کو نہ دیکھے، اور دوسروں کے عیوب کو دیکھے، دوسروں کے عیوب کو تو دیکھے مگر اپنے عیبوں پہ نگاہ نہ کرے۔ یہ انسان کے عیب دار ہونے کے لیے بہت کافی ہے کہ انسان کو دوسروں کے عیب تو نظر آئے مگر اپنا عیب نہ نظر آئے۔ ہاں، بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا اور 20 سال اس نے عبادت کی، مگر جب 20 سال تک عبادت کرتا رہا تو پھر اس کے بعد وہ تبدیل ہو گیا، بدل گیا۔ پہلے 20 سال تک وہ بنی اسرائیل کا جو ایک جوان تھا وہ اللہ کی اطاعت، عبادت، نیکی اور مناجات اور نمازیں اور راز و نیاز، دعائیں وغیرہ سب پڑھتا رہا، مگر پھر جب 20 سال گزر گئے تو پھر اگلے 20 سال ایسے تھے کہ وہ بدل گیا اور پھر اگلے 20 سال گناہ میں گزارے۔ ایک دن آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور دیکھا اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور اس نے نفرت ہونے لگی اس کو گناہوں سے، اس لیے کہ سفید بال دیکھے موت یاد آئی، اور یہ یاد آیا کہ اب میرے بال سفید ہو رہے ہیں، میں بوڑھا ہو جاؤں گا، مجھ میں سے توانائی ختم ہو جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی، اور ایک دن آئے گا کہ میری روح نکل جائے گی اور میں اسی زمین کے اندر دفنا دیا جاؤں گا۔ تو اسے گناہ برے لگنے لگے، نفرت ہونے لگی اسے گناہوں سے، اور دعا کی اس نے کہ پروردگار مجھے پاک کر دے، مجھے معاف کر دے، میں نے 20 سال تیری نیکی کی ہے، تیری عبادت کی ہے، کیا میری معافی ممکن ہے؟ تو آواز آئی، جب تو نے عبادت کی تو ہم نے تجھ سے محبت کی، اور جب تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے تجھے عذاب میں مبتلا نہیں کیا، تجھ پر ہم نے آسمان سے عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ ہم نے تجھے مہلت دے دی، جا، ہم تجھے مہلت دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں۔ ہر آنے والا دن ذرا سوچیے، انسان گناہ کرتا رہے، گناہ پہ گناہ، مگر پروردگار کہے کہ تجھے اور مہلت دی، ایک دن کی اور مہلت دی، شاید تو کل سدھر جائے، شاید تو کل سدھر جائے، شاید تو آنے والی کل سدھر جائے۔ اب تو اگر واپس پلٹ آیا ہے تو ہم تیرا استقبال کرتے ہیں اور خیر مقدم کرتے ہیں اور تجھے اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ پروردگار عالم کی کریمی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ انسان کو رب ذوالجلال نے اتنا موقع دیا، 20 سال اس نے عبادت کی، 20 سال اس نے گناہ کیے، 20 سال تک پروردگار عالم دیکھ رہا ہے، وہ جس کی آنکھیں سوتی نہیں ہیں، جسے اونگ نہیں آتی ہے، جسے نیند نہیں آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم والا اللہ اسے 20 سال تک گناہ کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، لیکن اس پہ عذاب نازل نہیں کیا۔ یہ بھائی اللہ ہے اس لیے اتنا برداشت کر رہا ہے۔ اگر اللہ کا کوئی بندہ ہوتا، انسان ہوتا، تو کب کا اسے کافر کہہ کے نہیں معلوم کون کون سی سزائیں دے چکا ہوتا۔ یہ پروردگار ہے جو اپنے بندوں کی گناہوں سے اور غلطیوں سے درگزر کرتا ہے۔ انسانوں میں اتنا حوصلہ کہاں ہے کہ اللہ کے بندوں سے اور ان کی غلطیوں کو درگزر کریں اور اللہ کے بندوں کو معاف کریں۔ اللہ ہے جو اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، جو انسان ہے وہ تھوڑی معاف کرتا ہے، وہ کسی کو معاف نہیں کرتا، بس وہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے معاف کیا جائے، میری غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے، میری غلطیوں کو نہ دیکھا جائے، اور دوسروں کی غلطیوں کو انسان دیکھ کر فوراً ججمنٹل ہوتا ہے اور برداشت نہیں کرتا اور اسے ڈسکارڈ کر دیتا ہے۔ لہٰذا وطہرنی من العیوب، طہرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو پھر یہ اس کا شعائر اللہ کی تعظیم کرنا یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ دل کا تقوی اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ علم کا احترام کون کر رہا ہے، علم مبارک کا، مولا کے تابوت کا احترام کون کر رہا ہے، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے جھولے کا احترام کون کر رہا ہے۔ اور اگر دیکھنا ہے کہ تقوی اس میں نہیں ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھو اعتراض کون کر رہا ہے، شک کون کر رہا ہے، منع کون کر رہا ہے کہ یہ جھولا ٹھیک نہیں ہے، یہ علم ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک،
اور یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے بتوں کو پوجا جاتا ہے ویسے آپ لوگ علم کو، نعوذ باللہ من ذالک، بھائی وہ پوجتے ہیں، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے وہ نسبت رکھتا ہے کہ جو نسبت سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے احترام میں ہے، ان کی عزاداری میں، ان کی مصیبت کو یاد دلاتی ہے. اور جب مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے، ان کی مصیبت کی یاد دلاتی ہے، تو بالآخر یہ ہمیں پروردگار عالم تک پہنچاتی ہے اور اللہ کی یاد دلاتی ہے. یا مقیل عثرات المذنبین، اے گناہ گاروں کی غلطیوں اور ان کے گناہوں کو پاک کرنے والے اور ان کو دھو دینے والے، ان سے درگزر کرنے والے. اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، عفو و مغفرت ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں لوگوں کی غلطیوں کو برداشت کرنے کی، انہیں بار بار معاف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنے ولی اور اپنی حجت صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں مولا کے اعوان و انصار و اصحاب میں شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.